اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقت کے شروع ہونے سے پہلے جب نہ زمان کا کوئی کانسیپٹ تھا، نہ اسپیس کا، نہ میٹر کا، نہ روشنی کا، تب صرف اللہ ہی اللہ تھا، ازلی، ابدی، بے انتہا، بے شروع، بے انتہا۔ نہ کوئی یونیورس تھا، نہ کوئی گیلیکسیز، نہ کوئی ذرات، نہ آسمان، نہ زمین، صرف اللہ کا اللہ متناہی وجود۔ پھر ایک لمحہ آیا جب پوری غیب کی خاموشی نے اللہ کا ایک حکم گونج اٹھا، کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ اور اسی لمحے سے کریشن کا سفر شروع ہوا۔ سائنس اس کو بگ بینگ کہتی ہے، مگر قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے بیان کر دی۔ آسمان اور زمین ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا، یعنی سب کچھ ایک ہی ماس تھا، اور اللہ نے اسے الگ کر کے ٹائم، اسپیس اور میٹر کو پیدا فرما دیا۔ ایک ایسی دھماکہ جس کا اندازہ انسانی ذہن نہیں لگا سکتا۔ روشنی کا ایک شعلہ، اور جو کچھ ایک جگہ جمع تھا وہ تمام طرف پھیل گیا۔ باریک سے باریک ذرہ دھر سندوڑنے جمی، یونیورس تیزی سے ایکسپینڈ ہونے لگا، اور قرآن کے الفاظ ہیں، ہم آسمان کو وسع کر رہے ہیں۔ جب یونیورس بالکل نیا تھا، سب کچھ مثلاً دھوئیں کی حالت میں تھا، سپر ہیٹڈ گیس اور پارٹیکلز۔ قرآن کہتی ہے، پھر اللہ نے آسمان کی طرف رجوع کیا جب وہ دھواں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ گریوٹی نے ان گیسز کو کھینچ کر بڑے بادل کی شکل دے دی۔ وہ بادل گھومے، سکڑے، اور پھر آگ کا گولا بن کر جلنے لگے۔ یہ پہلے سٹارز تھے جن کی روشنی نے پہلی دفعہ کائنات کی تاریکی کو چھیڑا۔ ان سٹارز کے پھوٹنے سے کاربن، آکسیجن، آئرن جیسے عناصر پیدا ہوئے، جو بعد میں زمین، پہاڑ، سمندر اور انسانوں کے جسم بنے۔ اربوں سال گزرتے گئے، سٹارز کے مجموعے بنے کلسٹرز، اور کلسٹرز مل کر بڑی بڑی گیلیکسیز بن گئے۔ ہر گیلیکسی ایک پرفیکٹ نظام میں چل رہی تھی۔ قرآن کہتی ہے، سورج اور چاند حساب کے مطابق چل رہے ہیں۔ انہی گیلیکسیز میں سے ایک ملکی وے کہ ایک کونے میں گیس کا بادل سکڑنے لگا، مرکز میں ایک نیا سٹار چلا، دی سن۔ اس کے گھر دھول اور پتھر ٹکرا کر بعد میں پلانٹس بنے۔ انہی پلانٹس میں ایک ہماری ارتھ بھی تھی۔ ارتھ شروع میں پوری طرح کا گولا تھی، پگھلی ہوئی چٹانیں، لاوا، دھواں، پھر دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہوتی گئی، زمین کی سطح بنی، والکینو پھوٹے، اور ہوا یعنی ایٹماسفیئر گھنی ہوتی گئی۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اتنا کہ زمین بھر گئی، گہرائی بھر گئی، اور سمندر بن گئے۔ قرآن کہتی ہے، ہم نے آسمان سے پانی بہت کثرت سے نازل کیا۔ زندگی کا پہلا قدم پانی سے ہی اٹھا۔ اللہ کا فرمان، ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پودے بھی درخت پھل گئے، پھلوں سے زمین سجا دی گئی، پہاڑوں کو زمین کو مضبوطی دینے کے لیے دھما کر دیا گیا، ہوا کو پرفیکٹ بیلنس کیا گیا، نہ کم نہ زیادہ۔ اوزون لیئر بنی جو سورج کے نقصان دہ کرنوں سے حفاظت کرتی ہے، دن رات کا نظام بنا، موسم قائم ہوئے۔ اور جب زمین تیار ہو گئی تو اللہ نے سب سے عظیم مخلوق کو پیدا فرمایا، انسان۔ یونیورس نیچرل منصر سے بنا، مگر انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا، مٹی سے شکل دی، اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دی۔ فرشتوں کو آدم سے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، عزت اور تکریم کے لیے۔ انسان کو زمین خلیفہ بنایا گیا۔ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عقل، سمجھ، اختیار اور ذمہ داری دیجیے گئی۔ پوری کائنات، سٹارز، پلانٹس، گیلیکسیز اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے آسمان و زمین بے مقصد نہیں بنائے۔ سورج کرسچنز پرفیکٹ، ارتھ کا ٹلٹ پرفیکٹ، گریوٹی پرفیکٹ، مون کی سٹیبلٹی پرفیکٹ، ہر چیز اللہ کے عظیم نظام کا حصہ ہے۔ جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف ستارے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کی زندہ مثالیں ہیں۔ اور جیسے یونیورس کا ایک شروعات تھا، ویسے ہی ایک انجام بھی ہوگا۔ قرآن کہتی ہے، ایک دن ہم آسمان کو لکھی ہوئی کتاب کی طرح لپیٹ لیں گے، یعنی جس طرح بگ بینگ سے کائنات پھیلی، ایک دن وہ دوبارہ سمٹ جائے گی، سٹارز گر جائیں گے، پہاڑ راکھ بن جائیں گے، سمندر ابل اٹھیں گے، اور پھر اللہ پکارے گا، آج بادشاہت کس کی ہے؟ جواب، صرف اللہ ایک قہار کی۔ پھر ایک نئی کریشن شروع ہوگی،
جس میں نہ موت ہوگی نہ روال، جنت یا جہنم جہاں اصل حقیقت سامنے آئے گی۔ تو جو تم آسمانی طرف دیکھو، ستارے دیکھو، زمین، پانی، ہوا، زندگی دیکھو، تو سمجھ لو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہی میوت کی کہانی ہے، یہی ارتھ کی کہانی ہے، اور یہی اللہ کی کریشن کی کہانی، جو کون فیکون سے شروع ہوئی اور ایک دن اللہ کے حکم پر ہی ختم ہوگی۔